یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ گھبرانے کی بہرحال ضرورت نہیں ہے، امام ہم سے کوئی بہت بڑا تقاضا نہیں کر رہے، امام ہم سے یہی فرماتے ہیں کہ جو تمہاری صلاحیت ہے اس کو استعمال کرو امام کے ظہور کے لیے۔ اب ہر شخص کے اندر ایک اپنی صلاحیت ہے، ہمیں اسی کو انجام دینا ہے۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ اسی سیر تکامل کی طرف ہے کہ اولیاء خدا امتحانات کو قبول کرتے ہیں، یعنی ان کی زندگی میں اللہ ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ بشریت کو، انسانوں کو جو ہے وہ ان امتحانوں کے ساتھ لے کر کمال تک لے کے جائیں۔ دوسری طرف شیطان جو ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ بشریت کو، انسانیت کو دور کرنے کے لیے اپنا کام کر رہا ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ دشمن شناسی ہے۔ اگر ہم دشمن کو نہیں پہچانیں گے تو پھر ہم آگے موو نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ولایت اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی اسٹڈی کرنا کہ امام کے مقابلے میں جو لوگ آئے وہ تو کون تھے، پلس ان کی کریکٹرسٹکس کیا تھیں، ان کے اندر کون سی ایسی چیزیں تھیں، وہ سسٹم کون سا تھا۔ آپ دیکھیں کہ جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رسول خدا پروردگار نے اسلام کے لیے اذن دیا، تبلیغ کے لیے، تو اس وقت شیطان نے جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ اس کو صدمہ اور مایوسی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ چل گیا کہ اب آخری نبی جو ہے وہ آ گیا ہے۔ آخری نبی کون؟ یعنی اب یہ آخری ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب انسانیت کے لیے میسج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ یوم اکملت لکم دینکم، یعنی دین اب کامل کر دیا ہے۔ لیکن اس کی مایوسی ضرور تھی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، شیطان نے، اس نے پوری کوشش کی۔ دیکھیں جتنا بڑا ہدایت، جتنی بڑی میسج ہوتی ہے اتنی ہی بڑی اس کے آگے رکاوٹ آتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ آپ جتنی بھی اسپیڈ سے جا رہے ہوتے ہیں، ذرا سا حادثہ اتنا ہی مہلک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ 20 کی اسپیڈ سے جا رہے ہیں، 20-30، اور اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو گاڑی کو زیادہ نقصان نہیں ہوتا اور جان کو بھی کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن اگر آپ 120، 150، 200 کی اسپیڈ سے جا رہے ہیں تو ذرا سا حادثہ، ذرا سی رکاوٹ آپ کی گاڑی کو بھی تباہ کر سکتی ہے، آپ کو بھی تباہ کر سکتی ہے۔ یعنی جتنی رفتار سے جو چیز جا رہی ہے اس کی ریزسٹنس بھی اتنی ہی رفتار سے ہوتی ہے۔ خوب یہ بہرحال یہ لا بھی ہے جو ماشاءاللہ فزکس کیمسٹری پڑھتے رہتے ہیں کہ جتنی سپیڈ ہوتی ہے ریزسٹنس بھی اس کے لیے اتنی ہی آتی ہے۔ اب پیغمبر خدا آخری نبی ہیں، سارے انبیاء کے وارث ہیں، اب وہ کتنا سٹرونگ میسج ہے، یعنی ایک کمپلیٹ میسج پروردگار کا لے کر جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ تو اب اس کے مقابلے میں جو آئے گا وہ شیطان بھی پوری طاقت کے ساتھ آئے گا۔ یہ جو حادثہ ہوا رسول خدا کے جانے کے بعد، ولایت علی ابن ابی طالب کو غضب کرنے کا، یہ چھوٹا حادثہ نہیں ہے۔ واللیل اذا یغشی، یعنی ظلمت، اندھیرا اور جہالت چھا چکی تھی۔ وہ منافقت کہ جو مکہ میں بھی تھی لیکن کم تھی، لیکن جب مدینہ میں آئی تو وہ منافقت گہری ہو گئی۔ مولا متقیان جب خود ایک نامہ لکھتے ہیں محمد ابن ابی بکر کو کہ جو خلیفہ اول کے بیٹے ہیں، محبان علی میں سے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں کہ مجھے رسول خدا نے فرمایا کہ علی، میں تمہارے معاملے میں کسی سے مجھے وہ نہیں ہے، نہ مشرک سے ہے نہ مومن سے ہے۔ مومن واضح محبت کرتا ہے، مشرک واضح دشمن ہے، جو مشکل ہے وہ منافق سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ منافق کی نمازیں سجدے طولانی ہیں، مستحبات پر عمل کرتا ہے لیکن اندر سے منافق ہے۔ عزیزان محترم، خدا نہ خواستہ، بہرحال ہم منافق نہیں ہیں، ہم ظاہری طور پر جو ہیں انشاءاللہ کے باطن سے بھی وہی ہیں، لیکن جو ہمیں کام دیا گیا ہے، منافقت کیا کرتی ہے؟ معاشرے کو ظاہر میں ہمیں لگتا ہے کہ بہت اچھا ہے لیکن اندر سے کھوکھلا کر رہی ہوتی ہے۔ یہ منافقت کے بادل اتنے مضبوط تھے کہ اس خاتون کو کہ جو
جنت سے اتری ہوئی خاتون ہے، جو حورہ انسیہ ہے، اسے اپنی قربانی پیش کرنی پڑ گئی۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ بی بی کا مقام کیسا مقام ہے کہ حدیث میں وارد ہوتا ہے کہ جب ملائکہ ایک لمحوں میں، فرشتے پریشان تھے، اچانک سے اندھیرا ہو گیا عرش پہ، تو ایک نور آیا کہ جس نے روشنی دی اور فرشتوں کو راستہ نظر آیا۔ ملائکہ نے خدا کی بارگاہ میں پوچھا، پروردگار یہ کیسا نور ہے؟ تو یہ خدا کی آواز آئی کہ یہ نور حضرت فاطمہ کا نور ہے۔ وہ نور جو ملائکہ کو راستہ دکھائے وہ کتنا لطیف نور ہوگا، اس کو جلنا پڑ گیا اس دنیا کی آتش میں۔ کیوں؟ کیونکہ معاملہ اتنا ہی سخت تھا۔ جو ڈائیورژن کی جا رہی تھی، جو کی جا چکی تھی، اٹ واز ویری ہارڈ۔ یہ آسان نہیں تھا۔ ہم تو تاریخی کتابیں پڑھتے ہیں، 2-3 چیزیں کرتے ہیں، بس لان بھیجی اور اپنے گھر چلے گئے۔ عزیزان محترم، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اتنا آسان ہوتا تو تاریخ جو ہے وہ ہدایت نہ پاتی حضرت سیدہ کے جلے ہوئے دروازے سے۔ بڑے بڑے علماء نے آ کر اسی جلتے ہوئے دروازے سے ہدایت پائی ہے۔ کیوں پائی ہے؟ کیونکہ یہ ہدایت کے لیے ہے۔